ان پر جو ہے وہ صحرا کی دھوپ کے اندر ان کو بچانے کے لیے ایک لمبے عرصے تک جو ہے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر رہا، تو بے شمار نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عطا کی، لیکن ایک جو ہے وہ ایک سزا تھی، 40 برس تک وہ صحرا میں رہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو وہاں پہ صحرا میں ایک نئی نسل جو ہے وہ پیدا ہوئی، نئی نسل جوان ہوئی، جس کے اوپر غلامی کا داغ نہیں تھا جس کی پیشانی کے اوپر۔ پھر ان لوگوں نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت کے اندر قتال کیا، اور وہاں پر ان کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی، لیکن وہاں پر ایک غلطی ہو گئی کہ انہوں نے ایک حکومت قائم کرنے کے بجائے 12 مختلف قبیلوں کی 12 حکومتیں قائم کر لی۔ اس کے بعد پھر آپس میں وہ لڑتے رہے۔ یہاں پر ان کے پہلے عروج کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے۔ اب ہمارا جو موضوع تھا ہم اس کی طرف واپس آ رہے ہیں پورا گھوم پھر کر۔ وہ موضوع کیا تھا؟ گزشتہ اور موجودہ مسلمان امت کا ماضی، حال اور مستقبل، اور قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کو 2 مرتبہ عروج ملا، 2 مرتبہ زوال ملا۔ وہ پہلے عروج کا آغاز اب ہو گیا ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں جو انہوں نے قتال کیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو حکومت دی، لیکن 12 حکومت قائم ہو گئی تو مکمل عروج ان کو ابھی تک حاصل نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ اس کا آغاز ہو گیا، ان کو حکومت مل گئی، ان کو قیادت مل گئی۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے 300 سال کے اندر یہ پوری جو ہے ان کا عروج جو ہے وہ کلائمیکس تک پہنچا ہے اپنے۔ اس کی کیا اسٹیجز تھی کہ 300 سال کے بعد جو ہے سموئیل نبی ان کے درمیان ایک موجود تھے، تو بہت جو ہے وہ امت کے اندر ان کی بہت انتشار پیدا ہو چکا تھا، تو انہوں نے اپنے نبی سموئیل نبی سے جا کے کہا، وہ بہت برے تھے، قیادت نہیں کر سکتے تھے، ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک شخص مقرر کر دیں ہمارے اوپر بادشاہ، جس کی قیادت میں ہم جو ہے وہ قتال کریں، اور پھر ہم جو ہے یہاں پر جو ہے اللہ کے دین کو نافذ کریں، شریعت کو نافذ کریں، اور پھر ہمیں اپنی وہی عظمت وسطیٰ جو ہے وہ ہم واپس مل جائے۔ تو انہوں نے طالوت علیہ السلام کو ان کے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا۔ ان پر جب بادشاہ مقرر کیا تو انہوں نے کہا آپ نے ان کو کیسے بادشاہ مقرر کر دیا، ان کے پاس تو نہ مال و دولت ہے نہ عزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس جسم ہے، جسم میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ علم عطا کیا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں قیادت کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے معیار کے طور پہ قرآن مجید میں بیان کی۔ تو وہ لوگ ان کے نزدیک مال و دولت کی جو ہے وہ اہمیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جنگ کا موقع ہے تو ایک مضبوط شخص چاہیے، اور قیادت کے لیے ایسا شخص چاہیے جس کے پاس علم ہو۔ آج ہمارے جو ہے وہ قائدین کو دیکھ لیں، وہ ہمارے یہاں بھی وہی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہے وہی جو ہے ہمارا قائد، وہی ہمارے لیڈرز ہیں۔ تو طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا بادشاہ، ان کی قیادت میں انہوں نے قتال کیا، لیکن ان کے مقابل جو لشکر تھا اس کا بادشاہ جالوت تھا، اور جالوت بھی اسی طرح بالکل جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم عطا کیا تھا، بہت طاقتور آدمی تھا، اور اس کے مقابلے کا کوئی شخص نہیں تھا، ان کے لشکر میں بھی نہیں تھا، ان کے لشکر میں اس کے مقابلے کا کوئی شخص جو ہے موجود نہیں تھا۔ تو اس نے جب آ کے دعوت مبارزت دی، پچھلی جنگوں میں ہوتا تھا کہ ایک شخص آتا تھا اور وہ دعوت دیتا تھا کہ آئے کوئی میرے مقابلے پر، اسی مقابلے پر ہم جنگ کو جو ہے جنگ کا فیصلہ کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ خون خرابہ نہ ہو۔ تو جب آیا دعوت مبارزت دی تو طالوت علیہ السلام خود، یہاں تک طالوت علیہ السلام بھی جو ہے اس کے مقابلے پر نہیں نکلے، اتنا جو ہے وہ شخص قوی ہیکل تھا، اتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت عطا کی تھی۔ یہاں سے داؤد علیہ السلام جو ہے، لیکن یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے کہ اصل طاقت جو ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، آپ کے دل کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کوئی سپاہی نہیں تھے، بلکہ ایک نوجوان ٹینیجر تھے، اور وہ جو ہے وہ بکریاں چراتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ قابو کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ جنگل میں ہوتے تھے، وہاں پہ ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا۔ گوپیا ایک جو ہے وہ جس طرح گلیل ہوتی ہے، گلیل کی طرح ایک دوسری چیز اس میں کھینچنے والا نہیں ہوتا، لیکن ایک لکڑی کے ساتھ کچھ کپڑا سا بندھا ہوتا ہے، اس میں پتھر جو کو باندھ کے گول گول گھما کے یوں پھینکتے ہیں، تو وہ اس میں ان کا نشانہ بہت پکا تھا۔ تو وہ آئے مقابلے پر کہ میں اس کو جو ہے وہ جہنم واصل کروں گا۔ وہ کیا تھی؟ ایمان کی طاقت تھی، حالانکہ ٹینیجر تھے، کہاں وہ دیو کا کل۔ یہی واقعہ ہم کو ملتا ہے جب جو ہے مروان جو کہ یہودی تھا، وہ جب مقابلے کے لیے بلا رہا تھا، جب جنگ احزاب ہوئی تھی، خندق پار کر کے آ گیا تھا، وہ 80 سال کا تھا پورے عرب میں، لیکن اس کی دہشت تھی، کوئی مسلمانوں کے لشکر میں سے اس کے مقابلے بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت بالکل نوجوان تھے، انہوں نے 3 مرتبہ اجازت مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ نے اجازت نہیں کی، ڈانٹ کے بٹھا دیا کہ تم بیٹھ جاؤ، لیکن پھر آخر میں اجازت دی، اور پھر انہوں نے جا کے اس کو جو ہے جہنم حاصل کیا۔ تو یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے جو کہ ہم ریسورسز پر جو ہے وہ مرے جاتے ہیں، ریسورسز بھی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، لیکن ہماری اصل ضرورت جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو پھر انہوں نے جا کے جو ہے مقابلہ کیا، انہوں نے
اچھا وہ پورا آہنی لباس کے اندر جو ہے پورا کا پورا غرق تھا، آہنی لباس جو اس کا جو آئرن آرمر تھا اس کے اندر پورا غرق تھا اس کے اندر، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی حملہ کر سکے. تو انہوں نے وہ جو گوبیاں چلاتے تھے انہوں نے پتھر لے کے اس کے اندر ایسا نشان لگا کہ آنکھ کا جو سوراخ تھا وہاں سے جا کے اس کے جو ہے اس میں داخل ہوا، اور وہ جہاں وہ شخص جو ہے وہ مر گیا، اور وہاں پہ جو ہے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی. تو یہاں پر ان کا پہلا جو عروج تھا جو کہ یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت سے شروع ہوا تھا، آہستہ آہستہ آتے آتے کلائمیکس تک پہنچ گیا. اور اس کے بعد پھر وہ سلطنت دیکھی، وہ حکومت قائم ہوئی جسے انسانی تاریخ نے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا. اس کے بعد طالوت علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی داؤد علیہ السلام سے کر دی، اور نیکسٹ بادشاہ داؤد علیہ السلام ہو گئے. داؤد علیہ السلام نے 40 برس تک حکومت کی بنی اسرائیل پر، اور اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام انہوں نے 40 برس تک حکومت کی. سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مجھے ایسی حکومت عطا کر جیسی تو نے آج تک کسی کو عطا نہ کی ہو. تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کبھی جو ہے وہ ایک دعا جو ہے ان کو عطا کی کہ کوئی ایک دعا جو مانگیں کہ لازماً جو پوری ہو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ تو مجھے ایسی حکومت عطا کر جیسی تو نے پہلے کبھی کسی کو نہ دی. ہمارے نبی نے کیا دعا مانگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ تیری تو میری امت کی بخشش ہو، میری تمام امت کی جو ہے بخشش. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکومت عطا کی. اور ان کی حکومت کس معنی میں یونیک تھی کہ اس سے ایسی حکومت نہ اس سے پہلے کبھی قائم ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہوئی، کہ ان کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، اور جن بھی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ زیر نگی تھے، ان کا حکم جو ہے وہ مانتے تھے. ان کو پرندوں کی بولی آتی تھی، پرندے جو ہے وہ ہدہد ان کے لشکر میں، ہدہد ان کے لشکر میں تھا، وہ ایک طرح سے ان کے لیے انفارمیشن کا کام کرتا تھا، جا کے جو ہے وہ انفارمیشن لے کر آتا تھا. ملکہ سبا کی انفارمیشن وہی لے کر آیا تھا کہ وہاں پہ ایک ایسی جو ہے وہ عورت حکمران ہے، اس کی قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو جو ہے اگر تیری یہ خبر جو ہے وہ غلط نکلی تو میں تو جو ہے وہ ذبح کر دوں گا. تو یہ ان کی حکومت کا جو ہے معاملہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام. تو یہ ان کا پہلا عروج تھا، بنی اسرائیل کا پہلا عروج، جس میں 16 سال طالوت علیہ السلام نے حکومت کی، 40 سال داؤد علیہ السلام نے، 40 سال سلیمان علیہ السلام نے، یہ ٹوٹل 96 ایئرز بنتے ہیں. لیکن کیا ہوا سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے 2 بیٹے تھے، ان میں جو ہے ان کی حکومت تقسیم ہو گئی. ایک کا نام تھا جوڈا، جو کہ جس کو ہم اردو میں یہودیہ کہتے ہیں، جو شمالی سلطنت تھی، جو کہ آج کل کا ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، جو فلسطین کا ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہ جوڈا کی سلطنت تھی. اور جو اوپر والا علاقہ جس میں اسرائیل، اصل میں ابھی اسرائیل ہے، وہ اسرائیل ہی کہلاتا تھا، اور اس کا دارالحکومت تھا سامریہ. نیچے جو جوڈا تھا یہودیہ تھا، اس کا دارالحکومت کیا تھا؟ بیت المقدس. اور اوپر جو اسرائیل تھا اس کا دارالحکومت سامریہ تھا. تو یہ 2 سلطنتوں میں تقسیم ہو گئے، ان کی طاقت بھی ڈیوائڈ ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر جو ہے وہ بد عملی شروع ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. کہ جب تک امت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتی رہتی ہے، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر جو ہے وہ جہاد کرتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ امت کو جو ہے وہ اس کی عظمت کو برقرار رکھتا ہے. لیکن جب وہ لوگ جو ہے وہ بدکاریوں میں پڑ جاتے ہیں اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات کا جو ہے وہ ان کی دھجیاں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تو طاؤس و رباب اور گانے میں اور ناچ گانے میں جو ہے پڑ جاتی ہے امت، تو پھر اللہ تعالیٰ اس امت کو جو ہے وہ زوال کا شکار کر دیتا ہے. تو پھر ان کے اندر یہی ہوا، خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جو ہے وہ پہلا زوال جو ان کا آیا. اب اس کو دیکھتے ہیں وہ پہلا زوال کس طریقے سے آیا. سب سے پہلے عاشوری کون تھے؟ ایسیرینز کہتے ہیں ان کو انگلش کے اندر. اور یہ آج کل کا جو سیریا ہے، شام کے علاقے میں یہ قوم آباد تھی. انہوں نے حملہ کیا، اس کی جو نارتھ سے حملہ کیا، جو اوپر نارتھ میں جو ان کی جو حکومت تھی، جو نارتھ جو پارٹ بن گیا تھا ان کی حکومت کا، اس کو اسرائیل کہتے ہیں، اس پر حملہ کیا، اور لاکھوں یہودیوں کو جو ہے وہ اس کے اندر قتل کیا، اور بے شمار کو جو ہے وہ اس کے اندر اسیر بنا لیا، مطلب غلام بنا دیا.